تو ہم بریلی شریف حاضری کے لیے گئے. میں جب بریلی شریف ریلوے اسٹیشن پر اترا، ایسے سارے لوگوں سے مسلمانوں کا سلام کرنا حرام، ان کے ساتھ بیٹھنا، بیمار پڑ جائے تو عیادت کرنا، مر جائے تو جنازے میں شرکت، غسل دینا، کفن دینا، نماز جنازہ پڑھنا، جنازے کو کندھا دینا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا. ڈاکٹر طاہر القادری جب بریلی کی سرزمین پر پہنچے تو ان کے ساتھ کیا ہوا؟ سنت سے فرض کا درجہ بڑا ہوتا ہے، تو پھر ہم وضو کرتے وقت سنت کو پہلے فرض کو بعد میں ادا کیوں کرتے ہیں؟ پانی کے 300 سے زیادہ اقسام ہوتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، میں ہوں آپ کا دوست مولانا احسان رضا. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی کی زندگی پر، سیرت پر، کرامات پر، تعلیمات پر سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں لاکھوں علماء نے بیان کی ہیں، سینکڑوں علماء نے کتابیں لکھی ہیں. لیکن میں آپ کو آج علماء اہل سنت والجماعت کے 4 مشہور و معروف عالم دین خطیب کی زبانی اعلیٰ حضرت کی تعلیمات و سیرت و زندگی سے جڑی ہوئی باتیں دکھانے اور سنانے کی کوشش کروں گا. تو بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو ہے، تو چلیے ہم سب مل کے دیکھتے ہیں. کیونکہ جن علماؤں کی میں آج آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں، کلپ دکھانے جا رہا ہوں، ہم اہل سنت والجماعت کو ان پر فخر ہے، ناز ہے کہ ہماری جماعت میں ایسے ایسے مائناز خطیب علماء بھی موجود ہیں. تو چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ علماء اعلیٰ حضرت کی شان کس طرح سے بیان کرتے ہیں. چلیے دیکھتے ہیں ویڈیو کو. امام اہل سنت فاضل بریلوی کی جس گھر میں ولادت باسعادت ہوئی وہ عام گھرانہ نہیں تھا، علمی گھرانہ تھا، بزرگوں کا گھرانہ تھا، تقوی و پرہیزگاری کے شعار رکھنے والوں کا گھرانہ تھا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ 10 شوال المکرم بریلی شریف میں سنیچر کے دن جب آپ کی ولادت ہوئی، ظہر کا وقت تھا. یہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گھر پیدا ہوتے ہیں. مولانا نقی علی خان اعلیٰ حضرت کے والد ماجد زبردست عالم دین، فقیہ کامل، ولی کامل تھے. آپ کے دادا مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ قطب الوقت تھے. آپ کا سلسلہ نسب اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا افغانستان کے بڑھیج قبیلے کے پٹھانوں سے ملتا ہے. بعض محققین نے کہا ہے کہ صحابی رسول تک آپ کا نسب پہنچتا ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت اپنی آنکھیں کھولے ہیں، باپ کو مولانا نقی علی خان کی شکل میں ایک عظیم ولایت کا سرتاج دیکھے ہیں، اور پرورش بھی اس انداز میں ہوئی. الحمدللہ جن کے گھر علمی ہوتے ہیں، تقوی والے ہوتے ہیں، وہاں کی ہواؤں میں بھی علم ہوتا ہے، وہ چلتے پھرتے بھی پرہیزگار بنتے ہیں. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی گھرانے کی مثال اسی بات سے سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کا نام اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام محمد رکھا گیا. 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کی عمر ہوئی تو بسم اللہ شریف کرائی گئی، پڑھنا شروع کیا. 6.5 سال کی عمر تھی تو ممبر پر بیٹھ کر نبی پاک کا میلاد بیان کرنا شروع کر دیا. 13 سال کی عمر میں اعلیٰ حضرت نے تمام علوم حاصل کر لیے تھے. 13 اور تقریباً 13.5 سال اور 13.25 سال کی علم میں ایک ہوتا ہے تقریر کرنا اور ہوتا ہے ایک ہوتا ہے فتویٰ لکھنا. بہت بڑا مفتی ہو تو فتویٰ لکھتا ہے. تو ابھی اعلیٰ حضرت کی عمر پوری 14 سال نہیں ہوئی تھی کہ فتویٰ پہلا لکھ کے دے دیا. آپ کے والد صاحب بہت بڑے مفتی تھے، زمانہ فتویٰ لیتا تھا. جب پہلا فتویٰ اعلیٰ حضرت نے دیا تو آپ کے ابا جی اسی دن اٹھے، فرمانے لگے بیٹے میں آج سے فارغ ہوں، فتویٰ تو ہی لکھا کرے گا. پھر اعلیٰ حضرت نے لکھنا شروع کیا. 1000 کتاب لکھی فاضل بریلوی. کتنی پڑھی ہے ویسے ایسا کدی 1000 جی؟ اعلیٰ حضرت نے 1000 کتاب لکھی. اور کس طرح کر کے لکھی کہ دلائل کے انبار لگا دیے. ایک حوالہ نہیں دیا. کئی ایسی جگہ ہیں جہاں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے ایک بات کا 100 حوالہ پیش کیا ہے. اتنا کمال اللہ نے عطا کیا. آپ حج کرنے گئے ہوئے تھے اور سب سے بڑا آپ کا موضوع ہے نبی پاک کی شانیں بیان کرنا. حضور کی عظمت پہ لکھنا بڑا موضوع ہے. اپنے اپنے موضوع ہوتے ہیں نا. کچھ لوگ فقہ آپ نے فقاہت پہ سب سے زیادہ کام کیا، لیکن جس موضوع پر آپ کا غلبہ رہا وہ رسول اللہ کی محبت کا موضوع ہے، وہ نبی کریم کی محبت کا. اور لکھا تو پھر کمال ہی لکھا، پھر کمال لکھا اعلیٰ حضرت اور حد کر دی.
مکہ شریف میں تھے, بخار بڑا زیادہ تھا اور آپ گئے ہوئے تھے حج عمرے کے ارادے سے, تیز بخار تھا. تو کسی شخص نے پوچھا نبی پاک کو علم غیب ہے؟ 2 گھنٹے میں علم غیب پر اتنی موٹی کتاب درج فرما دی, 2 گھنٹے میں, اور کوئی لائبریری نہیں, کوئی حوالہ نہیں. تو کسی نے کہا یہ کیا ہے؟ فرمانے لگے یہ میرے محبوب سے غلامی کا رشتہ ہے, یہ میرا حضور سے غلامی کا. تم پوچھتے جاؤ, میں حضور کی شانیں بتاتا جاؤں گا, میں نبی پاک کے تذکرے کرتا جاؤں. اور پھر تعریفیں کس کس کی حضور کی اولاد کی اصحاب کی, نبی پاک کے غلاموں کی, ولیوں کی, صوفیاء کی. جو 13 سال 10 مہینے کی عمر سے لے کر جب تک آپ کی وفات نہ ہوئی اس وقت تک آپ نے فتویٰ نویسی فرمائی. 6000 سے زیادہ فتوے آپ نے ارسال فرمائے. آج وہی فتاوی رضویہ کی شکل میں ہمارے پاس ایک فقہی انسائکلوپیڈیا موجود ہے جس کی 30 جلدیں ہیں, 21,000 صفحات کے قریب یہ کتاب ہے. 250 رسالے اس کے اندر موجود ہیں, 250 رسالے, الگ الگ کتابیں. جو جس طرح کا سوال آیا, عربی میں آیا تو عربی میں جواب, فارسی میں آیا فارسی میں جواب, انگلش میں آیا انگلش میں جواب, جس علم کا سوال آیا اس علم کا جواب آپ نے ارسال فرمایا. یہ تقریباً فتاوی رضویہ آج جو چھپی ہوئی ہے 30 جلدوں میں ہے, 30 بڑے بڑے ویلیومز ہیں. اسی لیے بہت مشہور خاندان مارہرہ مطہرہ کے اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر خانے کے صاحب سجادہ کے برادر اصغر فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت کی شان میں مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے. یہ سید اشرف مارہروی صاحب قبلہ ادام اللہ اقبال وہ ابھی آیات ہیں, انہوں نے یہی فرمایا اور حق فرمایا کہ مینار قصر رضا تو بلند کافی ہے, تم اس کے پہلے ہی زینے پہ چڑھ کے دکھلا دو. ارے میاں فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, فتاوی رضویہ تو ایک کرامت ہے, ذرا ہدایت بخشش ہی پڑھ کے دکھلا دوں. اعلیٰ حضرت کی لکھی ہوئی نعتوں کی جو کتاب ہے ہدایت بخشش, اسی میں بہت سارے لوگ بھٹک جاتے ہیں, پڑھ نہیں پاتے. فتاوی رضویہ تو علوم کا ایک سمندر ہے. علم بڑا تگڑا اللہ نے دیا. کسی نے پوچھا تیمم کس مٹی سے جائز ہے, تو مٹی کی 80 قسمیں بیان کر دی, مٹی کی 80 قسمیں. فرمانے لگے مٹی ایک جیسی نہیں ہوتی, ایک مٹی زمین پہ پڑی ہوتی ہے, کپڑے پہ پڑی ہوتی ہے. کپڑے ایک جیسے نہیں ہوتے, ایک سوتی ہوتا ہے, ایک ریشمی ہوتا ہے. ایک کے اندر مٹی جذب ہوتی ہے, ایک میں جذب نہیں ہوتی. ایک سے دھونے سے جلدی نکل جاتی ہے, ایک سے جلدی نہیں نکلتی. 80 قسمیں بتا کے فرمایا اس سے ہو جاتا ہے, اس سے نہیں ہوتا, اس سے ہو جاتا ہے, اس سے. اور جواب بڑے شاندار دیتے تھے. ایک بندے نے ایک دفعہ پوچھا جی فرض کا درجہ زیادہ کہ سنت کا؟ فرمانے لگے فرض کا. تو کہنے لگے پھر سیدھا منہ دھویا کریں. آپ وضو میں پہلے ہاتھ دھوتے ہیں, پھر کلی کرتے ہیں, پھر ناک میں پانی ڈالتے ہیں. تو منہ فرض تو منہ دھونا ہے پہلے, ہاتھ دھونا بھی وضو میں سنت ہے, ناک میں پانی ڈالنا بھی سنت ہے, کلی کرنا بھی. تو آپ نے تو پہلے 3 سنتیں ادا کی, پھر وضو. فرمانے لگے ٹھیک تم نے کہا ہے, پر تم پتہ نہیں نا تمہیں کہ یہ میرے رسول اللہ کی سنت کی برکت کتنی ہے. شریعت حکم دیتی ہے کہ پانی معتدل ہونا چاہیے وضو کرنے کے لیے, نہ زیادہ ٹھنڈا ہو نہ زیادہ گرم ہو. زیادہ گرم ہو تو منہ جل جاتا ہے. اور شریعت حکم دیتی ہے کہ پانی بد ذائقہ نہیں ہونا چاہیے, اور حکم دیتی ہے کہ بدبو والا نہیں ہونا چاہیے. فرمایا اس لیے ہمارے نبی نے پہلے ہمیں 3 سنتیں دیں کہ ٹوٹی کے نیچے نا ہاتھ کر کے دیکھ لو پانی زیادہ گرم تو نہیں, اور کہیں منہ نہ جلا لینا. اور پھر ہمارے نبی نے ہمیں سنت دے کے بتایا کہ منہ میں ڈال کے دیکھ لو بد ذائقہ تو نہیں. پھر کہا ناک میں ڈال کے دیکھ لو کہ اس سے بو تو نہیں آتی. فرمایا مصطفیٰ نے کہا میری 3 سنتیں ادا کر کے اب چہرے پہ پانی ڈالو گے تو فرض ادا کرنے کا مزہ آ جائے گا. اعلیٰ حضرت کو اللہ نے وہ کمال دیا, ملک سخن کی شاہی, تم کو رضا مسلم, جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے. عزیزان گرامی, لوگ یہ سمجھتے ہوں گے کہ اعلیٰ حضرت کا تذکرہ یہ اتنا کیوں کرتے ہیں. میں کہتا ہوں زندگی بھر کرتے رہو گے, تھک جاؤ گے سنتے ہوئے. میں ان کی کتابیں نہیں سنا پاؤں گا آپ کو, ان کی کتابیں نہیں سنا پاؤں گا. آپ سے کسی نے پوچھا تھا پانی کن کن پانیوں سے وضو کرنا جائز ہے, پانی کی اقسام بیان کرنے لگے. یہ ایگریکلچر یا ایگری جو کالج ہیں ایگریکلچر, وہاں پر پانی کے اقسام وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں. ہائیسٹ جو بیان کیے گئے ہیں وہ 11, 12, 13 قسم کے پانی بیان کیے ہیں.
11 किस्म के, 12 किस्म के, बाद यूनिवर्सिटी में 13 किस्म के। इस पर भी मुहक्किकीन ने तहकीक की है कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज में पानी की अलग अलग किस्में कैसे कैसे बयान की गई। लेकिन इमाम मोहम्मद रजा खान फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से जब सवाल हुआ तो आपने 303 किस्म के पानी बयान फरमाए हैं। इतने पानी की अक़साम बयान की। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जिस इल्म पर उंगली कलम उठाए हैं उसका हक अदा कर दिया है, उसका हक अदा किया है। एक दफ़ा ना आप ना सफ़र करते थे ना, जब उस वक्त ट्रेन पे सफ़र ज़्यादा होता था। आज भी हिंदुस्तान के लोग ट्रेन पे सफ़र करना पसंद करते हैं। मैंने भी वहाँ ट्रेन पे सफ़र किया है तो ट्रेन बिफोर टाइम आ जाती है, वक्त से पहले स्टेशन पे ट्रेन होती है। मज़ा आता है ट्रेन पे सफ़र करने। तो एक दफ़ा मैं यहाँ लाहौर से बैठा कराची जाने के लिए, तो मैंने उनसे पूछा कब पहुँचेगी। कहते तुसी बह जाओ, जो सारे पहुँचोगे तुसी भी पहुँच जाओगे। तो यानी हमारा ये हाल है कि वो उसने ना मुझे मतलब इतना शानदार जवाब दिया कि मैं चुप कर गया। मैं गल तो ठीक कर दै। कहते जी टाइम हूँ तुहानू किवें दसीए, क्योंकि टाइम है ही कोई नहीं, हालात ही बड़े ख़राब थे उन दिनों। कहने लगा बैठ जाएँ, जब सारे पहुँचेंगे तो आप भी। मैं कहा चलो ठीक है, ख़त्म हो गई बात। तो हिंदुस्तान में ना ट्रेन का सफ़र ज़्यादा किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला फजल करेगा, पाकिस्तान की भी हर चीज़ इंशाल्लाह आगे निकल जाएगी सारे दिन। इस वतन पे अल्लाह ने बड़ा ही फजल करना है। तो सफ़र था। आला हज़रत का तरीका ये था कि आप ये हिसाब लगाते थे कि नमाज का वक्त कहाँ आएगा। तो कोशिश फरमाते थे कि ट्रेन बदलनी पड़े तो बदल लें, लेकिन ऐसे टाइम पे जाके ट्रेन रुके कि जहाँ नमाज ना रह जाए। ये ख़ास उनका तकवा था। बहरहाल एक दफ़ा ना अजमेर शरीफ जा रहे थे, ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी के मज़ार पे हाज़री देने, सुल्तानुल हिंद के मज़ार पे आला हज़रत तशरीफ़ ले जा रहे। रस्ते में एक जगह मगरिब का वक्त हुआ, ट्रेन थोड़ी देर के लिए रुकी तो आला हज़रत फरमाने लगे नीचे उतरो भाई। साथ ही ना प्लेटफार्म पे सफ़ें बिछ गई, चादरें बिछ गई, मुसल्ले बिछ गए। आला हज़रत जमात करानी शुरू कर दी। राबिट नाम था स्टेशन मास्टर का। वक्त हो गया। वो जो गाड़ी का ड्राइवर था वो मुसलमान था और बड़ा अकीदतमंद था। ये अंग्रेज़ था, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। उसका दिल था कि मैं बुज़ुर्गों को नमाज़ पढ़ लेने दूँ, पर यह कहने लगा चल टाइम हो गया, विसल दे। जो बैठ गया बैठ गया, जो रह गया रह गया। उसने विसल दिया गाड़ी को। आला हज़रत नमाज़ पढ़ते रहे, दूसरी रकत सुकून से नमाज़ पढ़ी। अब वो गाड़ी को आगे ले जाते हैं, गाड़ी आगे जाती नहीं, आगे ले जाते हैं जाती नहीं। वो राबिट जो था वो कहने लगा उसको, ड्राइवर को, चलाता क्यों नहीं। कहने लगा चल ही नहीं रही, इंजन में मसला हो गया। कहने लगा ज़रा पीछे करना। उसने पीछे की तो पीछे होने लग गई, आगे की तो जाती नहीं। उसको शक पड़ा कि ये मुसलमान है, शायद फेवर कर रहा। कहता तू नीचे उतर, मैं बैठता हूँ। वो बैठा और वो आगे करता है तो गाड़ी आगे नहीं जाती, पीछे करता है तो गाड़ी पीछे जाती है। इंजीनियर को बुलाया, हर चीज़ चेक कर ली, पर गाड़ी चलती नहीं। कैसे चले? हर मुश्किल दी कुंजी यारो हाथ मर्दां दे आई। ये कैसे चलेगी? सवाल ही नहीं पैदा होता, चल सकती नहीं। अब जो उसको ना थोड़ी समझ आई, पूरी समझ के बाद ना दिल नरम हुआ। उतर के ना आला हज़रत नमाज़ पढ़ रहे तो बैठ गया। गौर से देखने लगा कि बड़े खुशू से, हुजू से, आजिज़ी से, दिल जमी से आला हज़रत नमाज़ पढ़ रहे हैं, शौक़ से, ज़ौक़ से, तवज्जो से। बड़ा मुतासिर हुआ। नमाज मुकम्मल हुई ना तो ड्राइवर से कहने लगा मैंने भी साथ जाना है। वो भी गाड़ी में बैठ गया। तो आला हज़रत से फरमाने लगा, अर्ज़ करने लगा हुज़ूर ये क्या था सारा कुछ? फरमाने लगे कुछ भी नहीं, मैं रब की नमाज़ पढ़ रहा था, रब ने बंदोबस्त करा दिया है। नमाज जो अल्लाह की थी अल्लाह ने बंदोबस्त कर दिया है, इससे ज़्यादा मेरा कमाल कोई नहीं। कहने लगा हज़रत जी पहले मैंने इस्लाम सुना था, आज मैंने इस्लाम देख लिया है। आप मुझे कलमा पढ़ाएं, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। आप मुझे कलमा पढ़ाएं, मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। अब मुरीद, आपको पता है मुरीदों का अपना ज़ौक़ होता है। कहने लगे हुज़ूर आपकी करामत है, आपकी करामत है कि एक अंग्रेज़ मुसलमान हो गया। फरमाने लगे बड़े आदमी थे ना, तो बड़े लोग चीज़ें अपने खाते में नहीं डाला करते, वो इन चीज़ों से नफ़ा लेके कद नहीं ऊंचा करते। कहा जनाब आपकी करामत है। फरमाया नहीं मेरी करामत नहीं, ये नमाज की बरकत है। मेरी करामत नहीं, ये नमाज की बरकत है कि मैं नमाज पढ़ रहा था और नमाज की बरकत से अल्लाह ने इसे ईमान की तौफीक अता फरमा। कहते हैं आला हज़रत ने कहा नरम बातें करो, और यहाँ नरम बातें सुनो जी। जिल्द नंबर 14 सफ़ा नंबर 298। सिर्फ हिंदुस्तान में एक पर्चे में हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की गई और उसके नंबर ज़्यादा रखे गए, और वो मुसलमानों ने भी वो पर्चा हल किया। बाद में वो मसला आला हज़रत तक पहुँचा जी, हुजूर किसी ने
ایسا کیا ہے کہ ایک مسلمان تھا تو اس کی نگرانی میں ایک پرچہ ترتیب دیا گیا اور کہا گیا کہ اس کا ترجمہ عربی زبان میں کرنا ہے، اور وہ پرچہ انگریزی میں تھا اور اس میں نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں ایسی باتیں لکھی ہوئی تھیں جو زبان پر نہیں آ سکتیں، اور اس کے نمبر زیادہ رکھے گئے تھے۔ اب مجبوراً لوگوں نے پاس ہونے کے لیے وہ پرچہ حل کیا تو ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ سنو جی، اعلیٰ حضرت کتنی یہ میٹھی بات کرنے لگے اعلیٰ حضرت، یہ اعلیٰ حضرت بات کرنے لگے جی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سنو، نام کے مسلمان کہلانے والوں میں جس شخص نے وہ پرچہ مرتب کیا وہ کافر ہے۔ سن دے جاؤ جلدی جلدی، سن دے جاؤ، بول دے جاؤ۔ نال نال فرمایا جس نے اس پر نظر ثانی پروف ریڈنگ کر کے اس کو برقرار رکھا وہ بھی، آج کافر دا فتویٰ تسی دینا ہے۔ فرمایا جس کی نگرانی میں تیار ہوا وہ بھی، طلباء میں جو کلمہ گو تھے اور انہوں نے بخوشی اس ملعون عبارت کا ترجمہ کیا وہ بھی، جو بالغ تھے وہ بھی، جو نابالغ بچے تھے وہ بھی۔ ایسے سارے لوگوں سے مسلمانوں کا سلام کرنا حرام، ان کے ساتھ بیٹھنا، بیمار پڑ جائے تو عیادت کرنا، مر جائے تو جنازے میں شرکت، غسل دینا، کفن دینا، نماز جنازہ پڑھنا، جنازے کو کندھا دینا، مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ اے اعلیٰ حضرت، ہمارے جذبات بھی شریعت کے مطابق ہیں، یہ دیکھ لو۔ کرنا بھی یہ بندہ مار گیا جی جنہیں پرچہ کتاب، فرمایا اس طرح کر لیں کہ اس کی جو لاش ہے وہ مردار کتے کی طرح مراسیوں سے تھیلے میں اٹھوا کر تنگ گڑے میں ڈلوا کر اوپر سے آگ پتھر جو چاہیں پھینک پھینک کر پاٹ دیں تاکہ اس کی بدبو سے اہل محلہ کو تکلیف نہ ہو۔ اگے اے امام احمد رضا دا کلم ہے، اے جویں امام احمد رضا نو سمجھن واسطے، چونکہ اعلیٰ حضرت ہے نا، اعلیٰ حضرت تو ظاہر ہے اعلیٰ حضرت کو سمجھنے کے لیے دماغ بھی تو اعلیٰ ہونا چاہیے۔ فجر دے ٹائم وزیر نو سلام، زور دے ٹائم فلانے مشیر نو سلام، عصر دے ٹائم فلانے نو سلام، انہوں اعلیٰ حضرت سمجھ آ سکتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت انہوں سمجھ آ سکتے ہیں جڑا کہندا ہے او پھر کے گلی گلی تباہ ہو کرے سب کی، دل کو جو عقل دے خدا پھر بندہ بابے کو چھوڑ کر آئے۔ میں انڈیا جب دورے پر گیا تو ہم بریلی شریف حاضری کے لیے گئے۔ میں جب بریلی شریف ریلوے اسٹیشن پر اترا، 2 3 4 رکشے والے آ گئے اور چاروں ہندو تھے۔ اب میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے مولانا احمد رضا خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر جانا ہے۔ میں نے نام لیا لیکن وہ بولے اعلیٰ حضرت کے مزار پر، دوسرا بولا بڑے مولوی صاحب کے مزار پر۔ میں نے کہا اللہ تیری کیا شان ہے کہ جو تیرے محبوب کی بڑائی بیان کرتا ہے تو ہندوؤں کی زبان پر بھی اسے بڑا کر دیتا اور اسے اعلیٰ حضرت کر دیتا۔ ناظرین کرام، ویڈیو مکمل کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں۔ سوال یہ، ان میں سے آپ کا پسندیدہ عالم کون ہے؟ ویسے تو ہر سنی علماء کو تمام سنی لوگ پسند کرتے ہیں، لیکن آپ کا فیوریٹ کون ہے، پسندیدہ کون ہے؟ کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ یہ سارے لوگ بالخصوص مفتی سلمان اظہری اور جناب مولانا اجمل رضا صاحب قادری کی باتیں اس میں زیادہ سے زیادہ تھیں۔ ان دونوں کی باتوں میں سب سے کس کی باتیں آپ کو اچھی لگی اور بیان کرنے کا انداز کن کا آپ کو اچھا لگا، یہ بھی کامنٹ کر کے بتائیے گا۔ تو اعلیٰ حضرت کا مقام بہت بلند ہے۔ بس ایک شیئر کرنا چاہوں گا آخر میں کہ وادی رضا کی ہے کوہ، یہ مالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ دیجیے اپنے دوست مولانا احسان کو اجازت۔ السلام علیکم۔